دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم صاحبزادہ فضل کریم MNA چیئرمین سنی اتحاد کونسل ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی صاحبزادہ ویلکم بیک. صاحبزادہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ہلو صاحبزادہ صاحب، وہ میرا خیال ہے ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. بات یہ ہے دیکھیں چاہیے کہ دوبارہ وہ ان سے کوشش کریں کہ ان سے ملیں، اس سے ایک دو سوال پوچھنے ہیں ان سے کہ ذرا ان کی پارٹی کا بھی معاملہ دیکھیں. صاحبزادہ صاحب بے شک سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ ساتھ وہ مرکزی جمعیت علماء پاکستان کے بھی صدر ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ شروع سے اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور ہر الیکشن میں یہ ان کے انتخابی نشان کے اوپر لڑتے ہیں، شیر کے اوپر ایک بار شیر. اور معاملہ یہ ہے کہ اگر تو آپ اتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیررسٹ مثلا آپ نے سیدھا جس بندے کے، میں تو یہ سمجھتا ہوں جس بندے کے دہشت گردوں کے ساتھ صاحب لائن پہ موجود ہیں. صاحب صاحب ویلکم بیک. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. اچھا صاحب اچھا صاحب صاحب آپ چونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے اتحادی بھی ہیں، اور یہ تو آپ کی پارٹی کا معاملہ ہے، یہ بجائے یہ ہے کہ آپ یہاں پر کہیں کیا آپ نے پارٹی کی قیادت تک یہ بات پہلے پہنچائی نہیں تھی کہ رانا ثناء اللہ کے دہشت گرد تنظیموں سے روابط ہیں؟ یہ بالکل ہم نے بحثیت اتحادی یہ بات پہنچائی ہے جی. میں نے مطلب کہ یہ بات کی، حمزہ شباب سے میری بات ہوئی ہے اور ساتھیوں سے میری بات ہوئی ہے. میں نے اخبارات نواز شریف صاحب سے نہیں ہوئی؟ کئی دفعہ بیانات جو ہیں وہ دیے ہیں اور کئی مرتبہ بیٹھ کر یہ بات ہوئی ہے، بہت سے ساتھیوں کے اندر بیٹھ کر بھی یہ بات ہوئی ہے کہ رانا صاحب کو اپنا رویہ جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے. نہیں صاحبزادہ صاحب، جی صاحبزادہ صاحب میری ایک التجا یہ ہے کہ جس طرح کا شہباز شریف صاحب ان کی جو حکمرانی کا انداز ہے جی، اس میں صاحبزادہ صاحب آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اپنے طور پر ہی کچھ اس طرح کے بڑے فیصلے کہ آپ وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر تو کھانس بھی نہیں سکتے شاید پراپر، تو آپ کہیں وہ غلط جگہ تو نہیں آپ اپنا آپ نے نشانہ بنا رکھا ہے؟ میں کروں کہ یہ تو اب رانا صاحب ہی بتا سکتے ہیں، یہ وہی صاحب بتا سکتے ہیں جن کا تذکرہ آپ نے کیا. تاہم رانا صاحب ان کی کابینہ کے ایک ممبر ہیں اور ان کی کابینہ کے ممبر ہونے کی حیثیت سے دیکھیں اسٹیٹ کے اندر جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کا یہ کردار ہوتا ہے کہ تمام کے ساتھ ایکویلٹی سے ٹریٹ کیا جائے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ کسی منسٹر کا یا کسی سرکاری آفیسر کا ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے، میں عرض کروں یہ جتنی بھی اس وقت دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں یہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو ہے ان کو فنڈنگ کی گئی جہاد افغانستان کے نام پر، اور پھر فنڈنگ کرنے کے بعد کمشنر اخوان مہاجرین راول پنڈی کے اندر، کراچی کے اندر، پشاور کے اندر، کوئٹہ کے اندر، لاہور کے اندر تھے. جب ان کو فنڈنگ کی گئی ان کو اسلحہ جو ہے وہ پرووائڈ کر کے دیا گیا، اس وقت وہ انہوں نے جنم لیا. اب اس وقت یہ معاملہ سلولی جو ہے وہ چل رہا تھا. اس وقت بھی ہم یہ چیخ رہے تھے کہ یہ جو جہاد افغانستان ہے دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور کو کلیپس کرنے کے لیے پاکستان کے کندھے جہاد کے نام پر استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے پرابلم اور افغانستان کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. اور مجھے یہ بات یاد اچھے طریقے سے کہ جمعیت علماء پاکستان کے مرحوم قائد حضرت مولانا شاہ احمد نورانی اور حضرت مولانا عبدالستار نیازی مرحومین نے اپنی میٹنگز کے اندر یہ بات کی تھی کہ جہاد افغانستان کے نام پر جو بات جسے وہ شروع ہے. لیکن صدر صاحب خالی صرف رانا ثناء اللہ صاحب کی بات نہیں ہے، یہ باقاعدہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ لدھیانوی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد سے 15 سے زائد MNA جو مختلف پارٹیز کے اندر ہے، بلکہ 32 کی لسٹ بھی ہے، تو وہ تو سب کو ووٹ دیتے ہیں، ان کا تو ایک باقاعدہ ہر حلقہ اثر ہے ایک کانسٹیٹوئنسی کے اندر. تو خالی رانا ثناء اللہ کی بات نہیں، جو باقی ووٹ لیتے ہیں ان کو بھی تو آپ حد تنقید بنائیں. میری عرض سنیں، ووٹ لینے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی دہشت گردی کے اندر مبتلا ہے تو اس کے ساتھ رابطہ رکھیں. یہ مقصد ووٹ لینے کا تو ہرگز نہیں ہوتا. ووٹ اس لیے لیے جاتے ہیں کہ پبلک کی خدمت کریں، چیریٹی کے کام کریں، ملک کے اندر قانون سازی کریں، ملک کے اندر اپنے اثرات کو جو ہے وہ بڑھائیں. اور یہ میں صاحبزادہ صاحب لدھیانوی صاحب تو کسی دہشت گرد، میں صاحبزادہ صاحب گزارش یہ ہے جی، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں اور میرا دین کا علم بہت واجبی ٹائپ کا ہے، میں یہ بات ایڈمٹ کرتا ہوں جی آپ کے سامنے کھلے دل سے. لیکن جتنا تھوڑا بہت کلام پاک میں نے پڑھا اس میں مثلاً ایک بہت واضح ہدایت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہے نا جی. تو پھر یہ جب قرآن پاک میں واضح طور پر کہا گیا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں
یہ سنی اتحاد اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور جمعیت اہل حدیث یہ کیسے بن سکتی ہیں اس قرآن کی روشنی میں؟ مجھے یہ بتائیے آپ۔ دیکھیں جی، وَلَا جَمِيعٌ وَلَا تُفَرَّقُوا آگے ہے، وَلَا تُفَرَّقُوا والی بات جو ہے نا، جو جماعتیں اس بات پر یقین رکھتی ہیں اور جن جماعتوں کے لٹریچر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں، ان کا احترام جو ہے وہ بڑے بھائی جیسا کرو، ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اگر کسی اور جانور کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، محمد رسول اللہ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو انہوں نے تو تفرقہ ڈالا ہے قرآن کی روح سے۔ لیکن آپ خود بھی تو یہ باتوں کو ریفر کر کے قسم کا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مطلب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جن لوگوں نے تھاما ہے ان کی تقلید کرنے کا حکم ہے، ولا تفرقوا۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا پوری بتا طرح۔ دیا نا، کیا بتا دیا؟ انہوں نے بتا دیا کہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اب محمد احمد لدھیانوی صاحب، وہ جن کا لدھیانوی صاحب کی بات، یا قلعدم جو تحریک میرا ایشو یہ ہے کہ میں دوبارہ آپ سے کہتا ہوں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آپ یہ دعویٰ کرتے ہو، بالکل ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ کلام پاک کی، قرآن پاک کی واضح ہدایت جو میرے جیسے نابلد آدمی کو پتا ہے، اس ملک کے اندر جب تم یہ کہتے ہو کہ میری جماعت کا نام ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، تو تمہارا پولیٹیکل مشن کیا ہوا کہ میں نے اس ملک میں فقہ جعفریہ کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے نا۔ جب تم کہتے ہو میں جمعیت اہل حدیث ہوں، سر یہ تو شناخت ہے، یہ تو وہ کیا شناخت بات ہے؟ آج تو نہیں بنے گا۔ آپ جمعیت اہل حدیث اپنے آپ کو، آپ سیاسی کام نہ کرو نا، آپ مدرسہ چلائیں، مساجد میں اپنی بات کریں، لیکن آپ پولیٹیکلی تو نہ کریں۔ اب مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے چونکہ ناکام ہو گئی ہمارے، نہیں بھائی میرا یہ کام ہی نہیں ہے، آپ شروع کریں نا، آگے آپ پیچھے ہو جائیں گے۔ اچھی جماعتیں بھی ہیں، کسی پارٹی کا جو کسی مسلک سے ہمارے ملک کے اندر ان کے پیچھے بھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں نصرت صاحب، جب آپ مذہب کو جماعت اسلامی کے پیچھے استعمال کرو گے تو یہی کچھ ہوگا۔ جماعت اسلامی کے نام کے ساتھ کچھ پتہ لگتا ہے کہ یہ اہل حدیثوں کی ہے یا دیوبندیوں کی ہے؟ ایک ہے نا، نہیں میری ویسے بات، محبت کا علاج کروں بھائی، بہت اچھی۔ آپ کے منور حسن صاحب کے پاس ننگے پاؤں بیٹھ کے انٹرویو کر رہا ہے یار، ان کا بات ٹھیک ہے، مہربانی میں جان چھوڑو اب، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اگر اچھی جماعتیں ہیں اس کو آپ پھر اس کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جس یکسوئی کی ہمیں ضرورت ہے بحیثیت قوم، اگر یہ دادا دربار کا واقعہ بھی ہمیں ہلا کے اس یکسوئی کی طرف نہیں لے جا پاتا، there are some fundamental questions جو آپ کو اٹھانے پڑیں گے اور ان کا جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے جو اسٹریٹجی بن رہی ہے اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس ہو جائے، اس میں یہ ساری چیزیں درمیان میں دوبارہ ڈال دیں آپ۔ نہیں ہوگی نا، ہونا یہ ہے کہ کوئی ہوگا آخر میں ہم بیٹھ جائیں۔ ابھی نہیں سن رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کیا فرما رہے تھے؟ کانفرنس کا کیا فائدہ؟ وہ پہلے بھی ہم نے وہ کہا تھا ڈرون حملے، جیسے آپ فرما رہے ہیں، چونکہ ڈرون حملوں کا بالکل نقصان ہو رہا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، دہشت گردی کو بات سنو میری، ڈرون حملے بالکل بری بات ہے، لیکن سید علی اجمیری کا کیا ہے ڈرون حملوں سے؟ بریک ان کے مزار میں پہنچ جاؤ،